سے تشریف لا چکے ہیں آر نبی اولاد علی فخر السادات گلے گلشن علی پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید ثانی سرکار آپ دا انشاءاللہ نورانی وجدانی لاسانی اور باطن سوز کتابوں سے آپ کے ساتھ ساتھ آج جن کی زیر صدارت ہے عالم بعمل استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ رضوی صاحب جامعہ انوار العلوم سے آپ تشریف لائے ہیں. آپ کو خوش آمدید اہلا و سہلا مرحبا. اللہ آپ کی صحت میں مزید برکت عطا فرمائے. بلا تاخیری خطاب شروع ہونے والا ہے. استقبالیہ نعرہ سنائے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. تھوڑا جی ہولی مت مارو کہ سن گئے. نعرہ تکبیر ہاتھ پورا اٹھاؤ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علماء حق کے اہل سنت. شفقت فرمائیں تھوڑا قریب آئیں درمیان میں یہ خالی جگہ ختم کریں نزدیک آئیں قریب آ جائیں نیڑے نیڑے آ جاؤ قریب آ جاؤ. ہاں جی بسم اللہ تشریف آگے لائیں آگے آ جائیں قریب آ جائیں. جب قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے تو وہ آپ کی گود میں آئے نا جی. آپ کیوں دور دور بیٹھے ہوئے ہیں. قریب آ جائیں پیچھے سے بھی آگے آ جائیں. اللہ حضور کے توسل سے میرے دوستوں کو برکتیں عطا فرمائے. آپ دیکھ رہے ہیں مسند خاص پہ حضرت قبلہ مفتی غلام مصطفیٰ رضوی ملتان شریف سے تشریف فرما ہوئے. اللہ آپ کو برکتیں صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے. مہر برادران نے ماہر نظر حسین صاحب ماہر محمد مبشر ماہر محمد مدثر اور جملہ دوستوں نے بڑی محبت سے اس محفل کو سجایا ہے. اللہ حضور کے توسل سے آپ سب کی نیک مرادیں پوری فرمائے. محفل نور ہے میلاد کی محفل ہے. آئیے قرآن حکیم میں سے ہمارا بیٹا مظہر حسین گولڑوی اس نے رابطہ کیا اور چلیں کچھ معاملات ایسے ہوئے. چھوٹے شاہ صاحب تشریف تھے لیکن نہیں آ سکے. مجھے اپنے شیڈیول تھوڑے ڈسٹرب کر کے بار بار رابطہ ہوا. پھر بیٹے کی کال گئی تو اپنا شیڈیول سارا متزلزل ہوا. مجھے اس طرح جانا پڑا. ابھی فوراً پشاور نکلنا ہے 11 بجے صبح خطاب ہے تو ذرا سفر مجھے لمبا پڑ گیا ہے. لیکن چلیں دل بتستاور کے حج اکبرست دل راضی کرنا تھا آپ کا تو میں آ گیا ہوں. آئیے قرآن سے سورہ تغابن سے 8 نمبر آیت کو پڑھتے ہیں. اس آیت سے بات کو شروع کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں آگے بات کس طرف جاتی ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. فآمنوا باللہ ایمان لاؤ اللہ پہ ورسولہ اور اس کے رسول پہ والنور الذی انزلنا اور اس نور پہ ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا. یعنی قرآن نور ہے. قرآن تھا نہیں ہے نہیں ابھی بھی آپ چپ ہیں. تھا نہیں قرآن نور ہے. اب ذرا دیکھنا غور سے دیکھنا. میں پہلے آپ کو ذرا تسلی دے دوں خطاب میں نے کبھی لمبا نہیں کیا. وہ 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں نے کبھی نہیں اتنی لمبی تقریر کی. 10 15 20 25 35 حد 40 بس 40 منٹ. دس از ڈیڈ لائن. 40 منٹ بعد دیکھیں میں 8 گھنٹے یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں. صبح 8:30 سے لے کے 5 بجے تک لیکچرز ہوتے ہیں. تو جب 8 گھنٹے کھڑے ہو کے پڑھانا ہوتا ہے نا تو پھر خطاب ہمیں تھوڑا ہی صحیح ہوتا ہے. لمبا نہیں ہوتا.
بس یہ جو آیت میں نے شروع کی ہے یہ سمجھا کے جاؤں گا، جسے شروع کیا ہے نا یہ میں اس کی متعلق گزارشات پیش کر کے پھر ہی جاؤں گا۔ بھائی قرآن نور ہے، اس کی ایکو نہیں چلانی جی، پہلے ٹھیک تھا، اس کی ایکو بند کر دیں، تشریف فرما ہے کہاں پہ ہیں، اس کی ایکو زیرو کر دیں، پہلے ٹھیک تھا، آواز زیادہ رکھیے گا، ایکو نہ چلائیے گا، رپیٹ بھی نہیں چلانا۔ یہاں سے بھی نور ہے، ادھر سے بھی نور ہے، ادھر سے بھی نور ہے، ادھر سے بھی نور ہے، یہ جزم بھی نور ہے، یہ شد بھی نور ہے، مد بھی نور ہے، الف مدہ واو مدہ یا مدہ، یہ ادھر سے بھی نور، ادھر سے بھی نور، یہاں سے بھی نور، خود نور ہے نا، ایک منٹ ٹھہرو، خود نور ہے نا، اس کا سارا ہی گھر نور ہے۔ نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا، کوئی بات نہیں، میں دوبارہ سمجھاتا ہوں، میں دوبارہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جو خود نور ہو اس کا سارا گھر ہی نور ہوتا ہے۔ دیکھیں میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان بریلوی کے ایک شعر کی ترجمانی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا ہے تو ایک طرف تیری نسل پاک میں ہے۔ اب سمجھو نا، ذرا سمجھو نا، ذرا رک کے سمجھو نا، ادھر سے بھی نور، یہ سورہ آل عمران بھی نور، یہ سورہ محمد بھی نور، یہ سورہ کوثر بھی نور۔ اچھا چلیں، نہیں کوئی آپ ابھی بھی چپ ہیں، درمیان میں بندے چپ بیٹھے ہیں، ٹھہرو میں ایک آیت پڑھتا ہوں۔ مولا قرآن کیسا نور ہے، رکنا، سورہ نحل میرے سامنے آ رہی ہے، 16 نمبر سورہ ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں آپ کتنا چپ رہتے ہیں، رک کے سنو۔ اب سورہ نحل میں ارشاد ہوتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ قرآن رحمت، قرآن ہدایت، قرآن بشارت، قرآن ہر میدان میں غالب، قرآن ہر میدان میں نہیں۔ ابھی بھی پچھلے بندے چپ ہیں، ٹھہرو ایک اور آیت پڑھتا ہوں، ٹھہرو آپ چپ رہو، میں پھر آیت ایک پڑھوں گا، ٹھہرو۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ہر تر شے کا ذکر قرآن میں، ہر خشک شے کا ذکر قرآن میں۔ نہیں ابھی بھی پچھلے بندے چپ ہیں، ٹھہرو کوئی بات نہیں، آپ چپ رہو، ٹھہرو ایک اور آیت پڑھتے ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ہر چھوٹی سی چھوٹی شے کا ذکر قرآن میں، ہر بڑی سی بڑی شے کا ذکر قرآن میں۔ ماشاءاللہ اب تھوڑی آواز آئی ہے، لیکن ٹھہرو ابھی بھی بندے چپ ہیں، ٹھہرو ٹھہرو ایک ہوتا ہے، ایک آیت اور پڑھتا ہوں، ٹھہرو۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وَلَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ آسمانوں کی ہر چھپی شے کا ذکر قرآن میں، زمین کی ہر چھپی شے کا ذکر قرآن میں۔ بھائی سمجھ آ رہا ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ اچھا ٹھہرو ٹھہرو ایک اور آیت اور پڑھتے ہیں، ٹھہرو ابھی بھی جو بندے چپ ہیں انشاءاللہ یہ بھی مل جائیں گے، ٹھہریں ایک آیت اور پڑھتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن رحمت، قرآن شفا، قرآن مشکل کشا، قرآن مشکل کشا۔ بندے چپ بیٹھے ہیں، قرآن مشکل کشا۔ نہیں ابھی بھی بندے چپ ہیں، قرآن مشکل کشا۔ اب بندوں کے ذہن میں کوئی قرآن آیا جو مشکل کشا بھی ہے؟ جی 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 میں عرض کرتا ہوں، اسی قرآن کو کوفے کی مسجد میں سامنے رکھ کے ایک شخصیت نے کہا تھا ھذا قرآن و انا قرآن، ھذا قرآن صامت انا علی ابن ابی طالب قرآن ناطق۔ یہ خاموش قرآن ہے، میں علی چلتا پھرتا قرآن ہوں۔ قرآن مشکل کشا، چپ بیٹھے ہیں بندے، قرآن مشکل کشا۔ جس کے دل میں مولا علی کی محبت ہے سبحان اللہ کہو۔ اچھا اگر آپ تھکے نہیں، میری طرح لمبے لمبے سفر اگر نہیں کرتے، یونیورسٹی میں پڑھنے پڑھانے کے معاملات نہیں ہیں، اگر آپ اجازت دو تو ایک آیت علی کی شان میں نہ پڑھ لیں؟ نہیں پڑھنے لگے، ایسے نہیں پڑھتے نا بھائی۔ دیکھیں یہ دو چار بندے سبحان اللہ باقی چپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس کے دل میں علی کی محبت ہے سبحان اللہ کہو جلدی۔ چلو ٹھیک ہے، آجو سورہ نمل کی طرف چلتے ہیں، 27 نمبر سورہ ہے۔ اس آیت میں غوث اعظم بھی بتائیں گے اور سرکار مولا علی بھی آ جائیں گے۔ رکنا بھائی 11ویں شریف ہے نا،
गौस आज़म भी इस आयत में आ जाएंगे। सूरह नमल 27 नंबर सूरा है और ये इसकी 40 नंबर आयत है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, आप अपनी उम्मत से मुखातिब थे, कोई है मलकाए बिल्कीस के आने से पहले मुझे तख्त चाहिए, कोई है, जब कहा ना मुझे तख्त चाहिए, लो जी 39 नंबर आयत, काला इफरीतु मिनल जिन, एक जिन खड़ा हुआ, इसने कहा अना आती कभी कबला अन तक़ूम मिन मकामी का, इसने कहा आप अपने मकाम से उठ के बैठें, आप बैठेंगे बाद में, तख्त पहले आएगा। नबी फरमाते हैं सिट डाउन, आई नीड अर्जेंट, मुझे फौरन चाहिए, ये लेट हो जाएगी, मुझे जल्दी चाहिए। लो मेरे साहिबो, अब कोई जिन नहीं खड़ा हुआ, अब एक अहलुल्लाह खड़ा हुआ, अब एक वलीउल्लाह खड़ा हुआ, अब एक रब का फकीर खड़ा हुआ, अब एक रब का दरवेश खड़ा हुआ। इसने नबी के कदमों पे हाथ रख के कहा काल लज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताबी अना आतिका बिही कबला अन यरतद्दा इलैका तरफुक, इसने कहा सोना नबी आप अपनी आंखें बंद करके खोलें, आपकी बंद आंख बाद में खुलेगी, वली तख्त पहले लाएगा। अब मुझे जवाब दो, तख्त आया था? चुप बैठे हो, नहीं आया? अभी भी बंदे चुप है, नहीं आया। देखिए खामोश बंदों से मैं बातें नहीं किया करता, मुझे जवाब दो, नहीं आया। कौन लाया? जिन? नहीं, नबी मंगवाया, नबी ने लाया कौन? जीते रहे वली। वली, अब मैं जुमला अर्ज करने लगा हूं, अगर वली इतनी ताकत रखता है, ये वली था तो जो अली है, भाई बोलो तो सही जिसे समझ आ रही है। अब जिसने कभी 11वीं पकाई है और कभी खिलाई है, वो ये जुमला सुन के चुप नहीं रहेगा। ये आसिफ बिन बरखिया सुलेमान अलैहिस्सलाम का वली था। अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम का वली इतनी ताकत रखता है, गौसे आजम तो मुस्तफा का वली है। भाई जिसके दिल में गौसे आजम की मोहब्बत है, सुभान अल्लाह कहो जल्दी। अच्छा, मैं अगला जुमला भी गौसे आजम की शान में अर्ज करूंगा, मुझे एक बात का जवाब दो, तख्त कहां पे पड़ा हुआ था? पिछले कमरे में, साथ वाली गली में, पिछले मोहल्ले में, साथ गांव में, कहां पे? मुल्के सबा में, और कई 100 मील दूर था, मोहल्लात के बाहर पड़ा था, ऊंची बोलो, अंदर खुला ही पड़ा था, नई तालों में। मुझे एक बात का जवाब दो, जहां पे भी पड़ा था वली कट लिया है? नहीं, आप चुप बैठे हुए हैं। वली निकाल लाया है? नहीं निकाल लाया। निकाल लाया, वली कहते ही उसे है, जहां पे भी हो निकाल लाता है। अच्छा, मैं पंजाबी जुमला देना अगर समझ आ जाए, वली होता ही वो है जिथे भी होवे कट ले आंदा है, जिथे भी होवे कट ले आंदा है। और भाई सुलेमान का वली तख्त जहां पे भी हो निकाल लाता है, मुस्तफा का वली बेड़ा जदियों का भी डब्बा होवे कट ले आंदा है। भाई जिसे समझ आ रही है वो तो सुभान अल्लाह कहो ना यारा। जिसके दिल में गौसे आज़म की मोहब्बत है, सुभान अल्लाह कहो जल्दी। अच्छा, मुझे सबक सुनाओ जो मैंने अभी कुरान की आयतें पढ़ी हैं। कुरान रहमत कहो, रहमत, शिफा, हिदायत, नूर। चुप बैठे हो, नहीं आगे चलेगी बात। रहमत, भाई जिसके दिल में कुरान की मोहब्बत है पढ़ो कुरान। रहमत, शिफा, हिदायत, बशारत, तिबियान। अच्छा ठहरो, तिबियान पे आयत पढ़ता हूं, ठहरो। इरशाद होता है तिबियान लिकुल्ली शैइन, कुरान इल्मे कुल है। भाई कुरान इल्मे, हर बंदा कुरान पढ़ो भाई, कुरान इल्मे। देखें, आप जो चुप हो, आप देखो मेरी बात सुनो। अल्लाह फरमाता है मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, जिस जुबान पे कुरान का एक हरफ आ जाए 10 गुनाह मुआफ होते हैं, 10 नेकियां अता होती हैं। पढ़ो पढ़ो मेरे साथ, कुरान इल्मे कुल है। अब मुझे एक बात का जवाब दो, ऐसा इल्म फिर आएगा? चुप बैठे हो यार, ऐसा इल्म फिर आएगा? अभी भी आवाज कम है, ऐसा इल्म फिर आएगा? मैं लगा जुमला देन, बंदे खामोश नहीं रहेंगे। जब ऐसा इल्म दोबारा नहीं आ सकता, मुस्तफा जैसा आलिम कैसे आ जाएगा? भाई मैं खत्मे नबूवत पे जुमला पढ़ के हूं, आप चुप बैठे हुए हैं। जिसका ईमान है कि हमारा नबी आखिरी नबी है, सुभान अल्लाह तो कहो ना यारा। अच्छा, अगर आप अगर मेरी तरह लंबे लंबे सफर नहीं करते, यूनिवर्सिटी में पढ़ने पढ़ाने के मामलात नहीं है, अगर आप कहो तो एक आयत खत्मे नबूवत पे न पढ़ ले? नहीं, इस तरह नहीं पढ़ेंगे, आवाज कम आई है। नहीं, देखें मैं पढ़ने के लिए आया हूं, आप सुभान अल्लाह कहो तो पढ़ देंगे ना यारा। अब अगर ऐसे बोलते हो ताकि मुझे समझ आए, आप जवान बैठे हैं, जागते बैठे हैं। तो ये सूरह बकरा की तरफ चलते हैं, 2 नंबर सूरह है और ये इसकी 60 नंबर आयत है। अल्लाह फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़िस्तस्का मूसा लिकौमिही, 12 कबीलों के 12 बंदे मूसा नबी के पास पानी मांगने गए। बंदे नबी से मांगने गए, बंदे नबी से मांगने गए।
تسی چپ بیٹھے ہو بندے نبی کو منگن گئے نے، تسی اجے بھی چپ بیٹھے ہو میں قرآن پہ پڑھنا بندیاں نو پانی چاہیے منگن نبی کو گئے، بندوں کو پانی چاہیے بوا نبی کا کھڑکا رہے ہیں۔ لو مولانا یہ قرآن پڑھا ہوا ہے، کوئی آیت دکھائے کہ اللہ نے منع کیا ہو نبی سے نہیں مانگنا؟ نہیں، ایسی کوئی آیت نہیں آئی، بلکہ اللہ نے فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، میرا موسیٰ اپنا عصا پتھر پہ ماریے، ادھر نبی نے ڈنڈا مارا